دوستو دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف خاندان اور کنبے بنا دیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ یقیناً اللہ بہت جاننے والے اور بہت باخبر ہیں۔ معزز سامعین، 15 اگست کو پورے ہندوستان میں یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کیے جاتی ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصر تذکرہ کیا جائے اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کیا ہمارا ملک واقعی ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے؟ کیا ہم ہمارے ملک میں آزادی سے سانس لے رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہمارے ملک کو اس وقت آزاد جمہوری ملک جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر حاصل ہوتے ہیں کہے جانے کا حق ہے؟ کیا ہند کا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے مصداق، ساروں کو جینے زندہ رہنے اور ہر ایک کو اپنے مذہب اور عمل پر قائم و دائم رکھنے کا پورا حق دیا جا رہا ہے؟ انسان اصلاً فطری طور پر آزاد ہے، اس کو آزادی کا فطری حق حاصل ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی کا بھی غلام نہیں۔ اسلام چونکہ فطری دین ہے اس لیے وہ انسان کو اس کا فطری حق عطا کرتے ہوئے اس کو آزاد رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہر انسان آزاد ہی پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں آزادی ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے انسان کو خریدنا اور بیچنا شروع کیا، غلامی کے بازار لگائے۔ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اسلام تو آہستہ آہستہ اس سلسلے کو ختم کیا۔ انسان کو یہ خوشخبری سنائی گئی، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ان کا بوجھ اور توق جو ان کے اوپر ہے اتار دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، اس کے فضائل بیان فرمائے۔ انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے تو بہت سے کفاروں میں غلام باندھی کے آزاد کرنے کو قرآن مجید نے بیان کیا تاکہ یہ سلسلہ غلامی ختم ہو، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب کہیں اس پروانہ انداز میں غلام باندھی نہیں بنائے جاتے، لیکن غلامی کی دوسری بہت سی صورتیں اب بھی باقی ہیں۔ آزادی کے حوالے سے یہ بنیادی بات کبھی نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک آزادی حاصل نہ ہو انسان کا حق رہتی ہے، حاصل ہو جائے تو یہ آزادی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آزادی انسان کی امتیازی صفت ہے اور اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی۔ آزادی محض ایک لفظ نہیں ہے، زندگی کا ایک رویہ ہے۔ غلامی میں طاقتور انسان کمزور پابندیاں لگاتا ہے۔
انسانی زندگی کے لیے جو اہمیت آکسیجن کی ہے وہی اہمیت معاشرتی زندگی کے لیے آزادی کی ہے۔ آکسیجن نہ ہو تو آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، آزادی نہ ہو تو پورے معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آزاد اور غلام کی مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی مثال کو بیان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت میں ہے، وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے عمدہ روزی دی ہے اور وہ اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں۔ یعنی غلام کی مثال مخلوق کسی ہے جس کے طاقت اور اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور آزاد شخص کی مثال ایک درجے میں خالق کسی ہے جو مال و دولت کا مالک ہے اور اس میں سے خرچ کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو جب ایک آزاد غلام برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کسی انسان کے لیے یہ بات کیوں کر درست ہو سکتی ہے کہ وہ عبادت میں خالق کے ساتھ مخلوق کو شامل کرے؟ توحید کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے، لیکن اس سے آزادی کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آزاد رہے اور اس کی آزادی کو کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو۔ اسی قدرتی جذبے کا احترام کرتے ہوئے اسلام نے انسان کو مکمل طور پر آزادی دی ہے۔ آزادی کی اہمیت کا صحیح تجربہ وہی کر سکتا ہے جو آزاد فضا میں زندگی گزارنے کے بعد غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہو۔ اسی لیے اسلام نے آزادی پر بہت زور دیا۔ انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا اسلام کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ اس کی مخلوق کسی اور کی غلامی میں رہ کر زندگی گزارے۔ غلامی اصل میں اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں آ جانے کے بعد ایک انسان ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جب کسی ملک میں جاتے تو لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہوئے کہتے، ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسان کی پوجا سے نجات دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ قول منسوب ہے، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ اسی طرح آزادی کی اہمیت میں عربی کا یہ مقولہ بھی نقل کیا جاتا ہے، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے اس لیے کسی اور کی غلامی قبول مت کر۔ ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، جان و مال کی قربانیاں دے کر تحریکیں چلائیں، تختہ دار پر چڑھے، پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ بخوبی گلے لگایا، صعوبتیں جھیلی اور حصول آزادی کی خاطر میدان جنگ میں نکل پڑے۔ آخر غیر ملکی یعنی انگریز ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلیں، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو پختہ تختہ دار پر لٹکایا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائیں، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور توق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت ممتاز نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھپنا تھا، اقتدار سے محرومی کا درد مسلمانوں کو ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا۔ اس کی تکلیف اور
کھا کے جھیلنا پڑا، اسی لیے محکومیت و غلامی سے آزادی کی اصل لڑائی بھی انہی کو لڑنی پڑی۔ واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوبی ہند کے شہر کالی کٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہ لوگ تجارت کے مقصد سے آئے تھے مگر مذہب کی اشاعت میں بھی سرگرم ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع تھے، مالی ترقی کے وسیع تر امکانات انگلستان کے تاجروں کو بھی ادھر متوجہ کیا۔ انہوں نے 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور سن 1601 میں پہلی مرتبہ اس کمپنی کی تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے۔ 1612 میں جہانگیر کے عہد حکومت میں ان انگریز تاجروں نے شہنشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت میں اپنا اقتصادی مرکز بنایا اور بہت جلد اس کی شاخ احمد آباد، اجمیر، برہان پور اور آگرہ میں قائم کر دی۔ یہ شہر اس زمانے میں تجارت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے تھے اور بڑے تجارتی مراکز میں شمار کیے جاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت تک انگریزوں کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود رہی۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد مغلیہ حکومت کا شیرازہ منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ احمد شاہ کے دور حکومت سن 1748 سے 1752 میں یہ ملک طوائف ملوکی کا شکار ہو گیا۔ بہت سے صوبوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جواب تک صرف ایک تجارتی کمپنی تھی، ملک گیری کی ہوس میں مبتلا ہو گئی اور اس نے اپنی سیاسی قوت بڑھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے کلکتے میں اپنا ایک مضبوط فوجی قلعہ بھی تیار کر لیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز سن 1857 عیسوی سے ہوا۔ یہ غلط بات ہے جو جان بوجھ کر عام کیا گیا ہے تاکہ سن 1857 عیسوی سے 100 برس پہلے جس تحریک کا آغاز ہوا اور جس کے نتیجے میں بنگال کے سراج الدولہ نے سن 1757 عیسوی میں مجنو شاہ نے سن 1776 عیسوی اور سن 1780 عیسوی میں حیدر علی نے 1767 عیسوی میں اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے 1791 عیسوی میں مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں نے سن 1812 میں اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف جو باقاعدہ جنگیں لڑی وہ سب تاریخ کے غبار میں دب جائیں اور اہل وطن نہ جان سکے کہ مسلمانوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری اس دن سے سلگ رہی تھی جس دن انہوں نے اپنے ناباک قدم اس سرزمین پر رکھے تھے اور تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و سروخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و باک کر دیا تھا۔ 100 سال تک مسلمان پوری طاقت و قوت کے ساتھ اپنے علماء کی قیادت اور ان سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ 10 مئی 1857 عیسوی کو یہ تحریک آزادی کی جدوجہد کا دوسرا دور شروع ہوا اور غیر مسلم اہل وطن نے بھی جدوجہد آزادی میں اپنی شرکت درج کرائی۔ سراج الدولہ پہلا شخص ہے جس نے انگریز کے خطرے کو محسوس کیا اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کی کوشش کے طور پر پلاسی کے میدان میں ان سے جنگ کی۔ اگر سراج الدولہ کا وزیر میر جعفر غداری نہ کرتا تو انگریز دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس غدار وطن کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ انعام کے طور پر میر جعفر کو بنگال کا اقتدار ملا لیکن اس کا اقتدار زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا۔ کچھ دنوں بعد وہ معزول کر دیا گیا۔ اس کا داماد میر قاسم سیر اقتدار آیا۔ انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ بھی دیر تک اقتدار پر فائز نہ رہ سکا، یہاں تک کہ انگریز سن 1764 عیسوی میں بہار اور بنگال پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اودھ تک پھیل گئے۔ دگنے فرما بردار حیدر علی اور ان کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی جو مستقل انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرے کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور فتح علی خان ٹیپو سلطان سن 1713 ہجری سن
13 ہجری اور سن 1799 عیسوی تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ ترین بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے سال و سامان، وسائل اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان سن 1782 عیسوی میں حکمراں ہوئے اور سن 1783 عیسوی میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کی شکست ہوئی۔ یہ جنگ سن 1784 عیسوی میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ سن 1792 عیسوی میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء افسران خصوصاً میر صادق کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ٹیپو نے ہندوستان کے راجوں اور مہاراجوں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہ اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت معرکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریز کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور آخرکار اس مجاہد بادشاہ نے 4 مئی 1799 عیسوی کو سرنگا پٹنم کے معرکے میں شہید ہو کر سرخوئی حاصل کی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور اسیری اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔ جب جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ دور تھا جب انگریز کے علاوہ ایران اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے حکمراں بھی ہندوستان کو اپنے رنگین کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ 1738 عیسوی میں نادر شاہ نے دہلی کو تباہ و برباد کیا اور سن 1757 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی نے 2 ماہ تک مسلسل اس شہر کو یرغمال بنائی رکھا۔ دوسری طرف انگریز فوجیں مرہٹوں سے ٹکراتی ہوئی سراج الدولہ کو شکست دیتی ہوئی اور سلطان ٹیپو کو جام شہادت پلاتی ہوئی دہلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی انگریزوں نے پوری طرح دہلی کا اقتدار حاصل بھی نہیں کیا تھا کہ علماء ہند کے میر کارواں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی 1703 عیسوی اور 1762 عیسوی نے مستقبل کے خطرات کا ادراک کر لیا اور دہلی پر قبضے سے 50 برس پہلے ہی اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ اس کی پاداش میں آپ پر جان لیوا حملے بھی کیے گئے، لیکن آپ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، خطوط میں، تقریروں میں اپنا نظریہ اس طرح پیش کیا: تباہ حال شہر جس پر درندہ صفت انسانوں کا تسلط ہو، جن کو اپنی حفاظت و دفاع کی پوری طاقت حاصل ہو۔ یہ ظالم و جابر گروہ جو انسانیت کے لیے سرطان ہے، انسان اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتا جب تک اس سرطان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیا جائے۔ افسوس، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سن 1765 عیسوی میں وفات پا گئے اور ان کا خواب تشنہ تعبیر رہ گیا۔ تاہم وہ اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے فکر و عمل کے ذریعے ایک نصب العین متعین کر چکے تھے، انقلاب کا پورا لاحیہ عمل تیار کر چکے تھے اور انقلاب کے بعد ممکنہ حکومت کے لیے مذہبی، اقتصادی اور سیاسی اصولوں کی روشنی میں ایک مکمل نظام وضع کر چکے تھے۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگ میدان عمل میں آئے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے حوصلہ دکھایا۔ حالانکہ وہ اس وقت محض 17 سال کے تھے، مگر اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے عزم و استقلال سے کام لیا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ انقلاب کو مخصوص لوگوں کے دلوں سے نکال کر عام انسانوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دیا کہ ہر زبان پر جہاد اور انقلاب کے نعرے مچلنے لگے۔ انقلاب کی اس صدائے
बाज गश्त को दिल्ली से बाहर दूर दूर तक पहुंचाने में हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के तीनों भाइयों, हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह रफीउद्दीन, हज़रत शाह अब्दुल गनी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के अलावा जिन लोगों ने पूरे खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अपना भरपूर ताउन पेश किया, उनमें हज़रत शाह अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद अहमद शहीद और मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के अस्माई गिरामी ये बतौर खास काबिल जिक्र हैं। तरबियत व अजीजी से निकलकर मसलह जिद्दोजहद को नसबुल ऐन बनाने वालों की तादाद हजारों से मुतजाविज थी और हिंदुस्तान का कोई गोशा ऐसा नहीं था जहां इस इनकलाब की दस्तक न सुनी गई हो और जहां इस आवाज पर लब्बैक कहने वाले मौजूद न हो। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह देहलवी ने इस तहरीक को दिल व जान से परवान चढ़ाया, मगर तरह तरह की मुश्किलात और मसाइब भी बर्दाश्त किए। आपकी जायदाद भी जब्त की गई, आपको शहर बदर भी किया गया, आप पर कातिलाना हमले भी किए गए, 2 मरतबा जहर दिया गया और 1 मरतबा उपटन में छिपकली मिलाकर पूरे बदन पर मालिश भी की गई, जिससे बीनाई भी जाती रही और बेशुमार अमराज भी पैदा हुए। इन तमाम मसाइब के बावजूद उनके पाए सबात में कभी लग़ज़िश महसूस नहीं की गई। सन 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने शाह आलम बादशाह के साथ एक मुआहिदा किया और दिल्ली पर काबिज हो गया। इस कब्जे के लिए जोसे निकाती फार्मूला अपना पा गया और वो ये था, खिलकत खुदा की मिल्क बादशाह सलामत का और हुक्म कंपनी बहादुर का। ये फार्मूला इसलिए इख्तियार किया गया ताकि बादशाहियत के खात्मे से अवाम में बदली और मायूसी पैदा न हो और बगावत पर आमादा न हो जाएं। इसलिए बादशाह के तख्त व ताज को तो बाकी रखा गया, मगर उसके तमाम इख्तियारात सल्ब कर लिए गए। कनाअत पसंद तबीयतों के लिए ये फार्मूला भी तसल्ली बख्श था, मगर हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह देहलवी और उन जैसा फिक्र रखने वाले लोग इस ताबीर से मुज़मर फरेब और खतरे को महसूस कर रहे थे। वो ये मरहला था जब आपने अंग्रेजी इक़्तिदार के खिलाफ निहायत जुर्अतमंदाना फतवा जारी किया, जिसके फारसी मतन का उर्दू तर्जमा हस्ब ज़ैल है। यहाँ रूए सा नसारा यानी ईसाई अफसरान का हुक्म बिला धड़क जारी है और उनका हुक्म जारी और नाफिज होने का मतलब यह है कि मुल्कदारी इंतजामात, रईयत, खराज, बाज, उश्र माल गुजारी, अमवाल तिजारत, डाकू और चोरों के इंतजामात, मुकद्दमात का तस्फिया, जराइम की सजाओं वगैरह यानी सूल, फौज, पुलिस, दीवानी और फौजदारी, मामलात, कस्टम और ड्यूटी वगैरह में ये लोग बतौर खुद हाकिम और मुख्तार मुतलक हैं। हिंदुस्तानियों को उनके बारे में कोई दखल नहीं। बेशक नमाज जुमा, ईदैन, अजान वगैरह जैसे इस्लाम के चंद अहकाम में वो रुकावट नहीं डालते, लेकिन जो चीज उन सब की जड़ और हरियत की बुनियाद है यानी ज़मीर और राय की आज़ादी और शहरी आज़ादी वक़तन बेहकीकत और पामाल है। चुनांचे बेतकलीफ मस्जिदों को मस्मार कर देते हैं। अवाम की शहरी आज़ादी खत्म हो चुकी है। इंतहाइया के कोई मुसलमान या हिंदू उनके पासपोर्ट और परमिट के बगैर इस शहर या उसके अतराफ व जवानिब में नहीं आ सकता। आम मुसाफिरों या ताजिरों को शहर में आने जाने की इजाजत देना भी मुल्की मफाद या आवाम की शहरी आज़ादी की बिना पर नहीं बल्कि खुद अपने नफ़े की खातिर है। इसके बिलमुकाबिल खास मुमताज़ और नुमाया हजरात मसलन शुजाउल मुल्क और विलायती बेगम उनकी इजाज़त के बगैर इस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। दिल्ली से कलकत्ता तक उन्हीं की अमलदारी है। बेशक कुछ दाएं बाएं मसलन हैदराबाद, लखनऊ, रामपुर में चूंकि वहां के फरमा ने इताअत कबूल कर ली, बराह रास्त नसारा के अहकाम जारी नहीं होते, मगर उससे पूरे मुल्क के दारुल हर्ब होने पर कोई असर नहीं पड़ता। यह अव्वलीन फतवा है जो अंग्रेजों के खिलाफ दिया गया और जिसमें दारुल हर्ब का मखसूस इस्तिलाही लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसका साफ और सरीह मतलब यह है कि हर मुहिब्बे वतन मुसलमान शहरी पर फर्ज है कि वो इन अजनबी हुक्मरानों के खिलाफ ऐलान जंग करे और इस वक्त तक सुकून से न बैठे जब तक काबिजीन का एक एक फर्द मुल्क की सरहद से बाहर न हो जाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के इस फतवे का असर यह हुआ कि खवास तो खवास अवाम भी अंग्रेजों के खिलाफ मसला जिद्दोजहद के लिए उठ खड़े हुए। ये इसी फतवे का असर था कि आपकी तहरीक हरियत का एक जाबाज सिपाही हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने गोलियां के महाराजा को लिखा कि ये एक बेगानगान बईदुल वतन व ताजिरान मुता फरोश आज बादशाह बन बैठे हैं। समंदर पार जुनूबियों और सामान बेचने वालों का
زمام اقتدار سنبھالنا واقعی عار کی بات تھی، اور حضرت احمد شہید رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے گوالیار کے مہاراجا کو انگریزوں کے خلاف آمادہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ ان خطوط کے علاوہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد رہنما قائد حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دہلوی کے حکم پر امیر علی خان سنبھلی کے پاس بھی تشریف لے گئی، جو اس وقت جسونت راؤ ہلکر کے ساتھ مل کر انگریزی فوجوں پر شب خور مار رہا تھا۔ 1815 عیسوی تک یہ اشتراک کامیابی کے ساتھ جاری رہا، لیکن انگریزوں نے امیر علی خان کو نواب کا خطاب اور محفوظ ریاست کا لالچ دے کر ہتھیار رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے آرزودہ خاطر ہو کر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دہلوی واپس ہو گئے۔ اس طرح 1818 عیسوی تک تمام چھوٹے بڑے علاقے اور ریاستیں انگریزوں کے زیر اقتدار آ گئی۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ضعف امراض اور پیرانہ سالی کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کا سفر جاری رکھا۔ انگریزوں کو اقتدار سے دور رکھنے میں ناکامی کے باوجود مایوس نہیں ہوئے اور نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے، بلکہ انہوں نے بدلے ہوئے حالات میں ایک نیا لائحہ عمل مرتب کیا، جس کے تحت دو کمیٹیاں بنائی گئی۔ ایک کمیٹی کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی اور اس میں شاہ محمد اسحاق دہلوی، مولانا شاہ عبد محمد یعقوب دہلوی، مفتی رشید الدین دہلوی، مفتی صدر الدین مولانا حسن علی لکھنوی، مولانا حسین احمد ملیح آبادی اور مولانا شاہ عبد الغنی دہلوی جیسے حضرت شاہ شامل تھے۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جہاد کے اصل مرکز کو اس کے اصل کردار کے ساتھ باقی رکھے، تاکہ اس کے ذریعے ایک ایسی نسل کی آبیاری کا سلسلہ جاری رہے جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے طے کردہ خطوط کے مطابق ممبر و محراب کی زینت بننے کی اہل بھی ہو اور محاذ جنگ پر دشمنوں سے طاقت آزمائی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ دوسری کمیٹی کی قیادت حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سپرد کی گئی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید مولانا عبد الحی کو ان کا خصوصی مشیر متعین کیا گیا۔ اس کمیٹی کے ذمے یہ کام تھا کہ اس کے اراکین ملک بھر میں گھوم پھر کر عوام اور بالخصوص علماء کے دلوں میں انقلاب کا جذبہ پیدا کریں، رضاکار بھرتی کریں اور انہیں محاذ جنگ پر لڑنے کی ٹریننگ دے، مالیہ فراہم کریں، غیر ممالک کے ساتھ خاص طور پر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور جہاں بھی موقع ہو جنگ لڑیں۔ چنانچہ سن 1824 میں حضرت شاہ احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے پورے وطن پر خود کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 7000 میل کا ایک طویل انقلابی دورہ کیا، جس کے دوران وہ ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی گئی۔ اس سفر کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عوام کو انگریزوں کے خلاف متحد کیا جائے۔ 21 ستمبر 1826 کو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور کئی باضابطہ جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے خوب داد شجاعت دی۔ 10 جنوری 1827 عیسوی کو عارضی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن ایک طرف مجاہدین کی بے سر و سامانی، دوسری طرف سکھوں اور انگریزوں کی جدید ترین اسلحے سے لیس مشترکہ فوج بے شمار چھوٹی پڑی۔ جنگوں کے بعد 1831 میں حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج کو ہزمیت اٹھانی پڑی۔ آپ کے قریب ترین رفیق حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بے شمار ساتھیوں نے بالاکوٹ میں میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ ہند 398 سیرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک اگرچہ وطن کی آزادی کے لیے تھی، مگر اس پر مذہبی رنگ غالب تھا کہ عوام میں مذہبی جذبات بیدار ہوں۔ یہ محض تحریک آزادی ہی نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اعمال اور اقتداد کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ اس تحریک سے وابستہ ہر شخص فوجی جرنیل بھی تھا اور احیاء سنت کا علم بردار بھی۔ اس تحریک کی بدولت ہندوستان کے مسلمانوں کے جسم و جان میں مذہب کی روح پوری طرح تحلیل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 عیسوی میں انقلاب کی تحریک دوبارہ شروع ہوئی تو انگریزی فوج میں شامل مسلمانوں کو مذہب کے حوالے ہی سے بغاوت پر اکسایا گیا۔ انہیں بتلایا گیا کہ جس کارتوس کو استعمال کے وقت منہ سے کھینچنا پڑتا ہے اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مسلمان فوجی بھڑک اٹھے اور اس طرح میرٹھ سے تحریک آزادی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد
یہ تحریک ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ جذبہ جو اس تحریک کے ذریعے عوام و خواص کے دلوں میں پروان چڑھا تھا اسی طرح تر و تازہ رہا. ابتدا میں یہ ایک کام چنگاری تھی جو آہستہ آہستہ ایک شعلہ بن گئی. انگریز اس تحریک کو جیسے انہوں نے وہابی تحریک کا نام دیا تھا کچلنے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہے. 1848 عیسوی میں انگریزوں کے ساتھ اس تحریک سے وابستہ افراد نے پنجاب کے متعدد شہروں میں بے شمار جنگیں لڑی ہیں. بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. بے شمار مجاہدین گرفتار کیے گئے. ان پر مقدمات چلے اور انہیں بغاوت کے الزام میں سر دار چڑھایا گیا. سن ہجری 1857 میں شاملی ضلع مظفر نگر کے میدان میں علماء دیوبند نے انگریزوں سے باقاعدہ جنگ کی جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مقرر ہوئے اور اس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے. اس جنگ میں حافظ زامن رحمہم اللہ شہید ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کی گولی لگ کر زخمی ہوئے. انگریزی حکومت کی طرف سے آپ کے نام وارنٹ جاری ہوا لیکن گرفتار نہ ہو سکے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ کو گرفتار کیا گیا اور سہارنپور کے قید خانے میں رکھا گیا. پھر کچھ دن کالا کوٹھڑی میں رکھ کر مظفر نگر کے قید خانے میں منتقل کیا گیا. 6 ماہ تک آپ کو قید و بند کی مصیبتیں جھیلنی پڑی. سن عیسوی 1857 کی جنگ میں بظاہر شکست ہوئی مگر یہ شکست نہیں فتح تھی. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اسلام پر حملہ کیا. اسلامی عقائد، اسلامی فکر اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا. یہاں سے انگریزوں کا زوال شروع ہوا. حکومت برطانیہ کا لارڈ میکالے جب وائسرائے بن کر آیا تو اس نے مغربی تہذیب اور مغربی مفکر نصرانی عقائد قائم کرنے کا ایک پروگرام بنایا. اس نے کہا میں ایک ایسا نظام تعلیم وضع کر جاؤں گا جس سے ہندوستانی مسلمان کا جسم تو کالا ہوگا مگر دماغ گورا، یعنی انگریز کی طرح سوچے گا. سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا. اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا. ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دیا. اس فتوے نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی. سن 1857 عیسوی کی جنگ آزادی مختلف وجوہ اسباب کی بنا پر ناکام رہی اور آزادی کے متوالوں پر ہولناک مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے. ان میں مسلمان اور بطور خاص علماء انگریزوں کی مشق و ستم کا نشانہ بنے. اس لیے انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی اور علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ دے کر جہاد کا اعلان عام کر دیا تھا. چنانچہ 1857 سے 14 برس پہلے ہی گورنر جنرل ہند نے یہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان بنیادی طور پر ہمارے مخالف ہیں. اس جنگ میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا جن میں 51,500 علماء کرام تھے. انگریز علماء کے اتنے دشمن تھے کہ داڑھی اور لمبے کرتے والوں کو دیکھتے ہی پھانسیاں دے دیتے تھے. ایڈیٹر ٹام مسن نے شہادت دی ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی، یعنی ریشمی رومال. پوری دہلی کو مقتل میں تبدیل کر دیا گیا تھا. مرزا غالب کی زبان میں چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے. گھر نمونہ بنا ہے زندہ کا، گھر نمونہ بنا ہے زندہ کا. شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا. دہلی، کلکتہ، لاہور یعنی ممبئی، پٹنہ، امبالہ، الہ آباد، لکھنؤ، سہارنپور، شاملی اور ملک کے چپے چپے میں مسلمان اور دیگر مظلوم ہندوستانیوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی. علماء کرام کو زندہ خنزیر کی کھالوں میں سی دیا جاتا تھا، پھر نظر آتش کر دیا جاتا تھا. کبھی ان کے بدن پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی تھی، پھر زندہ جلا دیا جاتا تھا. سن 1884 میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں بعض ممتاز اہل علم و اہل مفکر مسلمان بھی شریک تھے اور اس کا قیام 1885 میں عمل میں آیا. اس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے جن کے نام بدر الدین طیب جی رحمت اللہ علیہ سیانی تھے. کانگریس کا چوتھا اجلاس سن 1887 میں مدارس میں ہوا جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی.
सन 1912 में रेशमी रुमाल तहरीक की इब्तिदाई हुई, जिसके बानी फर्जंद अव्वल दारुल उलूम देवबंद थे, जिनको दुनिया शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। बकौल मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, आप यानी शेखुल हिंद अंग्रेजी हुकूमत और इक़्तिदार के सख्त तरीन मुखालिफ थे। सुल्तान टीपू के बाद अंग्रेजों का ऐसा दुश्मन और मुखालिफ देखने में नहीं आया। इस तहरीक में अहम रोल आपके शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने अदा किया। अफगानिस्तान की हुकूमत को मदद के लिए तैयार करना और अंग्रेजों के खिलाफ राय आमा बनाना मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुमुल्लाह का मिशन था। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के नुमाइंदे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर सरगर्म और फाल थे। अफगानिस्तान और हिजाज के अंदर कासिद का काम कर रहे थे। खिलाफत उस्मानिया के जिम्मेदारों से मसलन अनवर पाशा वगैरह से राब्ता करने की कोशिश की और तुर्की जाने का शेखुल हिंद ने खुद अज़्म मुसम्मम कर लिया था। इस मकसद के लिए पहले वो हिजाज तशरीफ ले गए और वहां तकरीबन 2 साल क़याम रहा। इस इसना में 2 हज किए, मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हिजाज से मुक़ीम तुर्क गवर्नर गालिब पाशा से मुलाकातें की और तुर्की के वजीर जंग अनवर पाशा से भी मुलाकात की। जवान जो इन दिनों मदीना आए हुए थे उन्हें हिंदुस्तान की सूरत हाल से आगाह किया और अपने मंसूबे से वाकिफ कराया। इन दिनों ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के ख्यालात से इत्तिफाक करते हुए उनके मंसूबे की तायीद की और बरतानवी की हुकूमत के खिलाफ अपने और अपनी हुकूमत के ताउन का यकीन दिलाया। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह ने काबुल से रेशमी रुमाल पर जो राजदाराना खतूत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह को मक्का मुकर्रमा रवाना किए थे, उनको हुकूमत बरतानिया के लोगों ने पकड़ लिया। यही शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्तारी का सबब बनी और पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया। 1916 ईस्वी में शरीफ हुसैन की हुकूमत ने उनको मदीना मुनव्वरा में गिरफ्तार करके अंग्रेजी हुकूमत के हवाले कर दिया। शरीफ हुसैन ने खिलाफ उस्मानिया के खिलाफ बगावत और गद्दारी की थी। वो बरतानवी हुकूमत का वफादार दोस्त था और खिलाफत उस्मानिया और मुसलमानों की तहरीक आज़ादी का शदीद मुखालिफ था। सन 1917 में शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और साथियों को बहिरा रूम में वक़ाए जजीरा माल्टा जिला वतन किया गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, मौलाना अजीज गुल पेशावरी रहमहुल्लाह, मौलाना हकीम नुसरत हुसैन, मौलाना वहीद अहमद रहमहुल्लाह वगैरह ने मुद्दतों अपने उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह के साथ माल्टा के कैद खाने में सख्तियां बर्दाश्त की हैं। माल्टा के कैद खाने में अंग्रेजों ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह के साथ जालिमाना बर्ताव किया, सख्त से सख्त सजाएं दी गई। सन 1919 में जिलियावाला बाग सानिहा हुआ, जिसमें कई अफराद हलाक हुए। उन्हें अय्याम में तहरीक खिलाफत वजूद में आई, जिसके बानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। इस तहरीक से हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद अमल में आया। गांधी जी अली बिरादरान मौलाना मोहम्मद अली जौहर व मौला शौकत अली और मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुल्क गैर दौरा किया। इस तहरीक ने अवाम और मुस्लिम उलमा को एक प्लेटफार्म पर खड़ा कर दिया। अलगर्ज हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा ने सालिहाना साल के इख्तिलाफात को नजरअंदाज करके तहरीक खिलाफत में शाना बशाना का काम किया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।